دوستو، بگ سوچو میں خوش آمدید۔ اگر ایک شخص کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہوں، مرتے وقت اس کے کل اثاثوں کی مالیت 1 کروڑ روپے ہو، مرنے سے پہلے وہ اپنی 1/3 دولت کسی یتیم خانے کے نام کر جائے اور اس کا ایک بیٹا اس کا 10 لاکھ روپے کا مقروض بھی ہو، تو مرنے کے بعد اس کی دولت اس کے ورثاء میں کس تناسب سے تقسیم کی جائے گی؟ یہ اور اس طرح کے ہزاروں دوسرے سوالات جن کا سامنا ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کرنا پڑتا ہے، ان کے جوابات کے لیے حساب کے طلباء الجبرا کی مساوات یعنی ایکویشنز کا سہارا لیتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی سے جڑے حساب کتاب کے مسائل کو الجبرا کی ایکویشنز کے مطابق ترتیب دینے اور ان کو حل کرنے کے باقاعدہ اصول پہلی دفعہ 823 عیسوی میں ایک کتاب الکتاب المختصر فی الحساب الجبر المقابلہ میں بیان کیے گئے۔ اس کتاب کو آج کی دنیا دا بریف بک آن کیلکولیشن بائی کمپلیشن اینڈ بیلنسنگ، جبکہ اس کے مصنف محمد جعفر محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کو الخوارزمی کے نام سے جانتی ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، الخوارزمی کا تعلق خوارزم کے علاقے سے تھا، جہاں آپ کی پیدائش 780 عیسوی میں ہوئی۔ اس دور میں یہ علاقہ سلطنت فارس کا حصہ تھا، جبکہ موجودہ دور میں یہ ازبکستان اور تاجکستان میں آتا ہے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے متعلق ہمیں بہت زیادہ معلومات میسر نہیں۔ وقت کی ریت نے بہت سی تفصیلات دبا دی ہیں، مگر اپنی کتابوں اور ریسرچ کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ الخوارزمی ایک عظیم پولی میتھ تھے اور میتھمیٹکس، اسٹرانومی، جیوگرافی اور کارٹوگرافی جیسے مضامین میں ان کی بیش قیمت خدمات نے نہ صرف ان مضامین کو ایک نئی سمت دی، بلکہ اس تحقیق کی وجہ سے الجبرا اور ٹریگنومیٹری کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ اسلام کے ابتداء میں مسلمانوں کی فتوحات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ فارس کی عظیم طاقت کو فتح کرنے کے بعد مسلمان حکمرانوں نے بغداد کو علم و فضل اور تجارت کا مرکز بنایا۔ اس کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ چین اور ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے تاجروں کے علاوہ علماء، سائنسدان اور ریسرچر بھی بغداد میں علم کے بہتے دریا کا حصہ بنتے۔ شروع میں خلیفہ ہارون الرشید نے بغداد میں ایک شاندار لائبریری تعمیر کروائی، جس کا نام خزانۃ الحکمہ یعنی لائبریری آف وزڈم رکھا گیا، اور اس میں اس وقت کی دنیا کے طول و عرض سے کتابیں لا کر رکھنا شروع کر دی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی یونانی، ہندوستانی اور چینی مصنفین کی کتابوں کے تراجم کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ 3 دہائیوں بعد مجموعی کتابوں کا سائز اتنا بڑھ گیا کہ اس وقت کے خلیفہ مامون الرشید کو عمارت میں توسیع کرنا پڑی، اور اس نے اس لائبریری کو ایک اکیڈمی میں بدل کر اس کا نام بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم رکھ دیا۔ خلیفہ مامون کی علم دوستی اور علماء سے اس کی محبت حد سے زیادہ تھی، سو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیت الحکمہ کو مختلف ٹاپکس کی بنیاد پر مختلف شاخوں میں تقسیم کر دیا اور دیگر مطالعاتی مراکز یا اسٹڈی سینٹرز کو اس میں شامل کیا تاکہ مزید اسکالرز اپنی تحقیق کو آگے بڑھا سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کے دنیا کے بہترین دماغ بیت الحکمہ کا حصہ بنے۔ ہاؤس آف وزڈم میں جہاں قدیم یونانی فلسفے اور تحقیق کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا، وہیں یہاں بے شمار نئی اور منفرد تحقیق بھی شائع ہوئی۔ الخوارزمی کا تحقیقی ذہن اور علم دوستی بھی ان کو بیت الحکمہ تک کھینچ لائی، اور کچھ ہی عرصے میں وہ اس کے سربراہ کے عہدے تک پہنچ گئے۔ دوستو، آئیے ہم مل کر سائنس کے مختلف شعبوں میں الخوارزمی کی خدمات کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ الخوارزمی نے مغربی دنیا کو عربی ہندسوں سے متعارف کروایا۔ جی ہاں، یہ وہی ہندسی نظام یعنی نمبر سسٹم ہے جو پوری دنیا میں آج بھی رائج ہے۔ اس نظام کے تحت 0 سے لے کر 9 تک 10 ہندسوں کی مدد سے کسی بھی نمبر کو لکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت کے رومن نظام میں مختلف ہندسوں کے لیے مختلف علامات استعمال ہوتی تھیں، جیسے کہ 1، 5، 10، 50، 100، 500 اور 1000 کے لیے بالترتیب D، C، L، X، V، I اور M۔ جیسے جیسے نمبر بڑا ہوتا جاتا، ویسے ویسے اس کو لکھنا بھی مشکل تر ہوتا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر 743 کو لکھنے کے لیے DCCXLIII لکھا جاتا تھا، لیکن آج کل کے موجودہ دور کے ہندسے اصل میں پہلی سے چوتھی صدی عیسوی کے دوران ہندوستانی میتھمیٹیشنز نے ایجاد کیے۔ ان ہندسوں کو بعد میں مسلمان سائنسدانوں نے اپنا لیا اور ان کے ذریعے اپنی تحقیق کو آگے بڑھایا۔ مسلمان سائنسدان ان ہندسوں کو ہندی ہندسے کہا کرتے تھے، لیکن اسلامی دنیا میں رائج ہونے کے بعد ان کو عربی ہندسے کہا جانے لگا۔ آج کی تاریخ میں ان کو ہندو عربک نیومرلز یا انڈو عربک نیومرلز اور انڈین نیومرلز انہی سب ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ الخوارزمی نے ان ہندسوں اور ڈیسیمل پوائنٹس کے تصور پر ایک شاندار کتاب لکھی جس کا نام تھا آن دا ہندو آرٹ آف ریکننگ۔ الخوارزمی کی وفات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی اور پھر 300 سال بعد دوبارہ دریافت کی گئی اور اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا۔ یوں اس کتاب کی مدد سے پورا یورپ اس جدید نمبر سسٹم سے متعارف ہو گیا۔
آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل موبائل فون کا نمبر ہو، گھر کا پتہ، بینک اکاؤنٹ، کمپیوٹر پروگرامنگ یا کوئی بھی سائنسی تحقیق، حتیٰ کہ خلا میں بھیجے جانے والے سیٹلائٹس بھی نمبر سسٹم کے بغیر جدید دور کا تصور ناممکن ہے۔ اب دیکھتے ہیں الگوریتم کو۔ جدید ٹیکنالوجی کے مطابق کسی مخصوص کام کو انجام دینے کے لیے ایک خاص ترتیب پر مبنی ہدایات یا انسٹرکشنز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، جس پر سلسلہ وار عمل کر کے کوئی بھی مشین یا انسان اپنا مقررہ کام مکمل کرتا ہے۔ ان سلسلہ وار انسٹرکشنز کو کمپیوٹر کی زبان میں الگوریتم کہتے ہیں۔ خود کار یا آٹومیٹک مشینیں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور جدید انجینئرنگ کی زبان میں کوئی بھی پرابلم حل کرنے کا پہلا قدم اس کا الگوریتمک ڈیزائن ہوتا ہے۔ الخوارزمی کا ایک اہم کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے دنیا کو الگوریتم کے لفظ سے روشناس کروایا۔ جیسا کہ آپ جان چکے کہ الخوارزمی کی ایک کتاب کا ترجمہ 1200 عیسوی میں 1200 عیسوی میں کیا گیا، جس سے پوری دنیا کو ایک جدید نمبر سسٹم ملا۔ اس کا لاطینی ترجمہ جو آج بھی محفوظ ہے، اس کو الگوریتم ڈے نومیرو انڈورم کا نام دیا گیا۔ اس میں لفظ الگوریتمی دراصل الخوارزمی کے نام کی لاطینی شکل ہے۔ گویا الخوارزمی کو لاطینی زبان میں الگوریتمی کہا جاتا ہے۔ بعد میں درمیانی صدیوں میں ڈیسیمل سسٹم کو لاطینی زبان میں الگورسمس کہا جانے لگا، حتیٰ کہ 19ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے یہ لفظ الگوریتم بن گیا اور آج اپنی موجودہ شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب کمپیوٹر سائنس اپنے ابتدائی دور میں تھی۔ دوستو، ہمارے ارد گرد نظر آنے والے ٹریفک سگنلز، گاڑیوں میں لگے نیویگیشن سسٹم، عمارتوں میں لگی لفٹس، ایئر کنڈیشننگ سسٹم، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس، موبائل فونز میں استعمال ہونے والے سافٹ ویئرز، غرض ہر کمپیوٹرائزڈ چیز کے پیچھے ایک الگوریتم کار فرما ہوتا ہے۔ بظاہر سادہ سی نظر آنے والی گوگل سرچ انجن کی ویب سائٹ کے پیچھے دنیا کا طاقتور ترین الگوریتم کام کر رہا ہے۔ دوستو، جدید سائنس میں الگوریتم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے اس دور میں ہر سافٹ ویئر کو ایک الگوریتم کی بنیاد پر تیار کیا جاتا ہے۔ فنگر پرنٹ سینسر اور چہرے کی شناخت سے موبائل فون ان لاک کرنے کے پیچھے بھی بہترین الگوریتمز ہی ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی کار فرما ہوتے ہیں۔ انہی الگوریتمز کے باعث سیٹلائٹ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں اور آج کا انسان مستقبل میں چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ بھی اپنے بنائے ہوئے بہترین الگوریتم سسٹمز کی بنیاد پر ہی کرتا ہے۔ الخوارزمی کو فادر آف الجبرا یعنی الجبرا کا بانی کہا جاتا ہے اور الجبرا جیسے اہم مضمون کی ایجاد کا سہرا ان کے سر جاتا ہے۔ اگرچہ الجبرا کا علم الخوارزمی سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں قدیم بابل، مصر، یونان اور چین میں موجود تھا، مگر ان کے طریقے زیادہ تر جیومیٹری کے اصولوں کے مطابق تھے۔ الخوارزمی نے الجبرا کو ایک انفرادی حیثیت میں ایک مختلف علم کے طور پر اسٹیبلش کیا۔ لفظ الجبرا اصل میں الخوارزمی کی مشہور زمانہ کتاب الکتاب المختصر فی الحساب الجبر المقابلہ کے عنوان سے نکلا ہے۔ اپنے مقصد کے اعتبار سے یہ ایک انتہائی پریکٹیکل کتاب تھی اور اسے روزمرہ زندگی کے مسائل جیسا کہ وراثت کے معاملات وغیرہ کو لینئر اینڈ کوڈریٹک ایکویشنز کے ذریعے حل کرنے کے لیے متعارف کروایا گیا تھا، جو اس وقت اسلامی دنیا میں روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھے۔ الخوارزمی وہ پہلے ریاضی دان تھے جنہوں نے ریاضی کے پیچیدہ سوالوں کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ اصول اور قواعد وضع کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس کتاب میں ہندسی اعداد و شمار یعنی جیومیٹرک فگرز کے رقبے اور حجم کا حساب لگانے کے لیے الجبرا کے استعمال سے متعلق تفصیلات پیش کیں۔ ریاضی میں الخوارزمی کے کام نے فائنانس، انجینئرنگ، کیمسٹری، فلکیات، جغرافیہ اور کمپیوٹنگ سسٹم سمیت دیگر شعبوں میں ایک انقلاب سا برپا کر دیا۔ جغرافیہ میں الخوارزمی نے ایک کتاب صورت الارض یعنی زمین کی شکل کے نام سے تحریر کی۔ اس میں انہوں نے 2 صدی عیسوی کے مشہور یونانی عالم بطلیموس یعنی ٹولمی کی کتاب جغرافیہ کی تحقیق میں موجود غلطیوں کو دور کیا اور جدید بنیادوں پر اس کی تحقیق کو اپڈیٹ کیا۔ خلیفہ مامون الرشید کی ہدایت پر انہوں نے اس وقت کی معروف دنیا کا نقشہ بنانے کے لیے 70 جغرافیہ دانوں کے کام کی جانچ کی۔ اس کے پیچھے ایک موٹیویشن یہ بھی تھی کہ اس وقت کے نقشے چونکہ یونانی سائنسدانوں نے تیار کیے تھے، اس لیے اس میں اہم اسلامی مقامات جیسے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ اور بغداد وغیرہ کا تذکرہ کم ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا۔ اپنے نقشے میں الخوارزمی نے 2402 شہروں اور دوسرے اہم مقامات کے لوکیشن کے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ بھی بتائے۔ حیرت انگیز طور پر الخوارزمی کا یہ نقشہ کولمبس کے امریکہ کو دریافت کرنے سے تقریباً 700 سال پہلے جنوبی امریکہ کے بحر الکاہل کے ساحل کو دکھاتا ہے۔ انہوں نے بحیرہ روم کی لمبائی کے حوالے سے ٹولمی کے نقشے میں موجود غلطیوں کو بھی درست کیا۔ خلیفہ کی ہدایت پر ہی الخوارزمی نے ڈگری کی پیمائش پر بھی کام کیا، جس کا مقصد زمین کے حجم اور سرکمفیرنس کی پیمائش کرنا تھا۔
اس وقت پوری دنیا میں کتاب سورۃ الارض کی صرف ایک کاپی موجود ہے جو کہ فرانس کی اسٹراسبرگ یونیورسٹی کی لائبریری میں ہے۔ الخوارزمی نے فلکیات پر بھی نہایت اہم کام کیا۔ ان کی تحقیق میں مختلف کیلنڈر سسٹمز کا احاطہ کیا گیا ہے کہ مختلف جگہ اور پس منظر میں لوگ اپنے کیلنڈرز میں کس طرح دن رات مہینوں اور سال کی پیمائش کا حساب لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ الخوارزمی کی تحقیق میں سورج، چاند اور سیاروں کی صحیح پوزیشنز کا حساب لگانا، کروی فلکیات، علم نجوم کی ٹیبلز، پیرالیکس اور چاند گرہن سے متعلق کیلکولیشنز شامل ہیں۔ خوارزمی نے سورج، چاند اور سیاروں کی پوزیشنز کا تفصیلی حساب کتاب کیا اور چاند گرہن کے کئی حساب لگائے۔ فلکیات پر ایک اہم مقالے کے علاوہ الخوارزمی نے فلکیاتی ٹیبل پر ایک کتاب لکھی جس کا یورپی زبانوں میں اور بعد میں چینی زبان میں بھی ترجمہ ہوا۔ دوستو، 1973 میں فلکیات کے بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین نے الخوارزمی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چاند کی فار سائٹ پر ایک علاقہ الخوارزمی کے نام سے منسوب کیا۔ اس کو الخوارزمی کریٹر کہا جاتا ہے اور اس کا رقبہ 56 کلومیٹر کے ڈائیمیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 1986 اور 1997 میں دریافت ہونے والی دو مختلف ایسٹرائڈ بیلٹس یعنی خلا میں گھومتے سیارچوں کو بھی الخوارزمی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ ایران میں ہر سال خوارزمی انٹرنیشنل ایوارڈ کے نام سے ایک انعام دنیا بھر سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہترین ریسرچ کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں دوستو، بلکہ دنیا بھر میں الخوارزمی کے نام سے کئی یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹر بھی قائم ہیں۔ جیسا کہ پاکستان کی مشہور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں الخوارزمی انسٹی ٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس کے نام سے ایک ادارہ بہترین تحقیقی کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ہی خوارزمی سائنس سوسائٹی کے نام سے ایک نہایت فعال ادارہ ہے جو ملک میں سائنس کی ترویج کے لیے کام کرتا ہے۔ دنیا بھر میں کئی ممالک الخوارزمی کے نام سے اعزازی ٹکٹ بھی جاری کر چکے ہیں۔ الخوارزمی نے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا تھا کہ ان کی الجبرا پر لکھی گئی کتاب کا مقصد یہ تھا کہ وہ عام لوگوں کو وراثت، میراث، اثاثوں کی تقسیم، قانونی اور کاروباری معاملات سے متعلقہ مسائل کا پریکٹیکل حل پیش کریں۔ یہ ان کے نزدیک عبادت سے کم نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ الخوارزمی کا شمار ان مشرقی ریسرچرز میں ہوتا ہے جن کے کارناموں پر یورپی نشاط ثانیہ، رینیساں اور بعد میں روشن خیالی اور صنعتی انقلاب کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی۔ الخوارزمی کا انتقال دوستو 850 عیسوی میں ہوا۔ تاریخ کے اس عظیم سائنسدان کی کہانی دوستو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ شکریہ۔